کہ میرے پیچھے باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، میں مظلوم عورت ہوں، میں ان بچوں کے لیے لڑ رہی ہوں، مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، مجھے میرے بچوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے انصاف چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک انڈا کھا لیا تھا رات کو۔ اچھا، تو صبح ہوتے ہی اس نے انڈے گنے ہیں، تو پھر وہ ہمیں مارنے لگ گیا، وہ کہتا ہے آپ نے انڈا کیوں کھایا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی کے علاقہ پھگواڑی کے اندر، اور میرے ساتھ آج یہ جو خاتون موجود ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک کورٹ میرج کی۔ اس کورٹ میرج کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، لیکن جو ان کا خاوند تھا جس کے ساتھ انہوں نے لو میرج کی، جو ہی کچھ عرصہ گزرا تو وہی خاوند ان کے اوپر جو ہے نا وہ تشدد کرتا، مختلف حربے استعمال کرتا، اور ذہنی ٹارچر کے ساتھ ساتھ جو کلہاڑی کے دستے ہوتے ہیں ان سے بھی ان کے اوپر وار کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پورا گھر ہے وہ اس سے سہما ہوا ہے، اور ابھی انہیں یہ خطرہ ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے گا۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ سائقہ فاروق۔ اچھا سائقہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے یہ مسئلہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ کیسے ہوا؟ رفتہ رفتہ ہوا یا ایک دم یہ معاملات ہو گئے؟ پہلے میرے ساتھ ٹھیک تھا، 3 سال اس نے میرے ساتھ اچھے گزارے ہیں، پھر مجھے اپنے گھر شفٹ لے گیا، وہاں پہ شفٹ کیا، سامان وغیرہ جو ہے نا وہ لے کے گیا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کچے مکان میں مجھے رکھا، حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے، کوٹھیاں شوٹیاں بنی ہوئی ہیں اس کی، اپنی دوسری بیوی کو اس نے فیملی کے ساتھ ادھر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ایک ٹوٹے پھوٹے ہوئے ولیج گاؤں ہے جہاں آگ بھی جلاتی رہی ہیں، اس کے مویشیوں کو بھی میں دیکھتی رہی ہوں، حالانکہ یہ چیزیں میں نے کبھی لائف میں دیکھی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی لائف کو گزارنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے کہ چلے میرا گھر بستا رہے، تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ میری زندگی کا نظام چلتا رہا ہے۔ وہ جو آپ نے بتایا کہ اس کی دوسری جو بیوی ہیں ان کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہیں، ان کو خرچہ وغیرہ اور ان کے ساتھ اسی طرح بہتر طریقے سے وہ رہ رہا ہے؟ جی بہتر طریقے سے اس کو پوری کسٹڈی دی ہوئی ہے، سہولت ہے، بچے اس کے سیف ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، اس کی فیملی مطلب جوائنٹ فیملی میں وہ رہ رہے ہیں، جاتا ہے آتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ ایڈجسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو میرا نظام جو تھا وہ ٹھیک چل رہا تھا، آہستہ آہستہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اس نے ٹارچر کرنا، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بچوں پہ مار کرنا۔ اصل وجہ کیا بنتی تھی؟ لڑائی کی جو وجہ ہوتی تھی یا اس کے جو غصے کی وجہ بنتی تھی وہ کیا چیز تھی؟ وہ غصے کی کوئی وجہ، ہم لوگ میں دھو کے بھی دیتی تھی، پکا کے بھی دیتی تھی، بچیاں سارا دن کام کرتی رہتی تھی، مویشیوں کو ہم لوگ دیکھتے تھے، سارا نظام میں اس کے گھر کا چلا رہی تھی، خود اپنے بچوں کو خود ہی میں ہینڈ کرتی تھی کہ نہیں یہ میرے ساتھ انہوں نے اس گھر میں رہنا ہے، گزارا کرنا ہے، لیکن جب بات بچوں کی ذات تک پہنچی ہے پھر بھی میں نے صبر کیا ہے۔ اسی تشدد کا نشانہ میں نے اپنے بچوں کو بنایا، بڑی بچی کو اس نے مارا ہے، پھر میں نے رخصتی کر دی اس کی، اچھا، ٹھیک ہے، پھر دوسری بچی کو اس نے مارا ہے، میں گھر چھوڑ کے آ رہی ہوں، ابھی 1 سال ہو گیا میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، ایک رینٹ پہ کمرہ لے کے اس میں اپنے بچوں کا گزارا چلا رہی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ اچھا، اپنے جو بچے اس کے تھے پہلی بیوی سے جو ہیں بچے، ان کے اوپر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ جو آپ کی بچیاں تھیں جو پہلے خامد سے تھیں ان کے اوپر جو ہے نا ہاتھ اٹھاتا تھا، ان کو مارتا تھا؟ جی پہلے ان بچوں کو بہت پیار دکھایا، شروع میں دکھایا کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ یہ نظام بنایا ہے تو آپ میرے بچے ہو، میں باپ ہوں آپ کا، لیکن باپ بننے کا ثبوت اس نے نہیں دیا۔ مجھے بچیوں کی عزت کا بھی نظام تھا، اس چیز سے بھی ڈر لگتا تھا کہ اپنا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بچی کی عزت کی خاطر میں نے اس کی رخصتی کر دی، اب دوسری بچی کا رشتہ دیا ہوا ہے، میں نے اس کی رخصتی کرنی ہے، مجھے خود اپنے میرے ابو فوت ہو گئے، چاچو میرے بیمار ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا مسئلہ پیش تو نہیں آیا کہ آپ کی جو بچیاں تھیں، جوان جو بچیاں تھیں، تو ان کی عزت پہ کوئی حرف آیا ہو یا اس طرح کی کوئی بات تھی؟ جب وہ اس غصے میں ہوتا تھا نا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں لگتی تھی، مجھے اسی چیز کا ڈر لگتا تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا نظام نہ کر دے۔ ابھی جب میں گھر چھوڑ کے 1 سال ہو گیا، صرف ایک بچی رہ گئی تھی، صرف اس کی ذات کو چھوڑ کے اس لیے نکل آئی ہوں کہ یہ میری بچی کی عزت محفوظ رہے، باعزت طریقے سے میں اس کی رخصتی کر کے اس کو اپنے مقام تک پہنچا دوں، لیکن وہ اس کی ذات مجھے ابھی بھی سکون میں نہیں رہنے دے رہی، ابھی بھی وہ ذہنی طور پہ میرے بچے اتنے سہمے ہوئے، گلیوں میں لے کے میں اس کے ڈر کی وجہ سے، بچی جوان ہے، میں کبھی ایک طرف پھرتی کبھی دوسری طرف پھرتی ہوں۔
ابھی آپ کو خرچہ نہیں دے رہا، کیا بتاتے ہیں؟ خرچہ بھی نہیں دیتا، مارتا پیٹتا ہے، تو کیا کہتا، کیا ہے ریزن، کیا پیش کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا، لیکن اس کا جو نظام ہوتا ہے نا، کبھی وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کس چیز کا نشہ کرتے ہیں؟ کس چیز؟ شراب پیتا ہے، اچھا، شراب پیتا ہے ادھر گھر میں اگر آپ کو مار پیٹ ہوتی ہے، جو آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یہ شراب کے نشے میں کیا جاتا ہے؟ سے نشہ کرتا ہے، جب اس کا نشہ اترتا ہے تو دماغ تو اس کا اپسیٹ رہتا ہے، بھاری ہوتا ہے، بس اس کے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ نشے کی اسی کیفیت میں جو ہے نا وہ بچوں پہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت یہ جو ان کے بچے ہیں، ایک یہ جو بچہ ہے، یہ جو ان کے میاں ہیں اسد، ان کا بیٹا ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ ان کا پہلے شادی میں سے بیٹا ہے، اور ان دونوں سے ہم بات کریں گے کہ کیا سچویشن ہے، کیا آیا یہ باتیں تمام سچ ہیں؟ السلام علیکم۔ مجھے پاپا مارتے تھے۔ اچھا بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ میس۔ اچھا، کیوں مارتے ہیں آپ کو پاپا، کیوں مارتے تھے؟ میں نے روٹیاں چھپائی تھی نا، ماما کو بھی ایک بار مارا تھا۔ اچھا، تو کیوں، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی؟ اچھا، تو اس وجہ سے ابو نے مارا ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ منیب۔ اچھا منیب، یہ بتاؤ کہ کیا سچویشن تھی، کیوں آپ کا جو والد تھا آپ کو کیوں مارتا تھا، کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، انہوں نے مجھے گاڑیوں کے کام میں ڈالا ہے، میری امی نے مستقبل پڑھایا نہیں ہے؟ جی، اچھا، اور مجھے روز کہتا تھا، ان ککڑیاں رکھی ہوئی تھی اس نے نا، وہ مجھے روز کہتا تھا آپ 50 روپے کی روٹیاں لے کے آیا کرو، روز ان کو ڈالا کرو، اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک انڈا کھا لیا تھا رات کو، اچھا، تو صبح ہوتے ہی اس نے انڈے گنے ہیں، تو پھر وہ ہمیں مارنے لگ گیا، وہ کہتا ہے آپ نے انڈا کیوں کھایا ہے؟ اچھا، جی، پھر رات کو میں دہی لے کے آیا تھا کھانے کے لیے، تو وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا، صبح رکھ دیا تھا، تو اس نے دیکھا تھا تو کہیں میری بہن نے کھا لیا نا، اس کی وجہ سے اس نے ٹیپلیزر توڑا ہے، فریج توڑا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے بہن کو بھی مارا ہے، ہمیں بھی مارا ہے، اس کو بھی مارا ہے، ایک بڑی بہن ہے اس کو بھی مارا ہے، اور ماما کو بھی میری مارا ہے۔ ہاں، چوزا گم ہو گیا تھا، سردیاں تھی، بارش لگی ہوئی تھی، تو بڑی بڑی بانگ تھی ہمارے سے، اس میں چوچا ہم ڈھونڈتے رہے، ہم نے اندر جا کے کہا ہمیں چوچا نہیں ملا نا، وہ ہمیں کہتا ہے بانگ پٹو یہ ساری توڑ کے ادھر پھینکو، چوچا ڈھونڈو، اگر نہ ملا تو آپ کو میں ادھر باہر ساری رات کھڑا کروں گا۔ وہی بات ہوئی ہے، میری ماما کو ہم ساروں کو باہر کھڑا کر کے بعد سردی میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ جو باپ ایک انڈے کی وجہ سے اپنی اولاد، بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے چوزا ڈھونڈ کر نہ لایا تو ساری رات آپ کو یہاں پہ کھڑا رکھوں گا۔ اپلیکیشن نہیں دی، اسی لیے نہیں دی کہ میں نے آپ کا سہارا لیا ہے، جب مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی، جب میڈیا میں یہ بات جائے گی تو مجھے تحفظ مل جائے گا، میرے قدم مضبوط ہو، کیونکہ میرے پیچھے باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، میں مظلوم عورت ہوں، میں ان بچوں کے لیے لڑ رہی ہوں، مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، مجھے میرے بچوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے انصاف چاہیے۔ ابھی آپ بچوں کو کیسے جو ہے نا پڑھا رہی ہیں اور ان کا خرچہ کیسے پورا کر رہی خود ہیں؟ راول میں کام کرتی ہوں، راول میں اسسٹنگ ہوں ایکسرے ڈپارٹمنٹ میں، اچھا، وہاں مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، میں اپنی روزی کما رہی ہوں، اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہوں، راول سے جا کے میں 2-3 گھروں کا کام کرتی ہوں ادھر پھگواڑی میں، ادھر ہی کامریس کالج کے پاس ہی، مجھے 1 سال ہو گیا ہے محنتیں کرتے ہوئے، لیکن ان محنتوں میں بھی مجھے اذیتیں ہیں۔ کیا کہیں گی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، جو پولیس کے اعلیٰ کام ہیں، کیا ان سے کیا ہیلپ مانگیں گی؟ میں ان سے یہی چاہتی ہوں کہ مجھے تحفظ دیا جائے، میری سپورٹ بن جائے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پیچھے میرا باپ نہیں ہے، میرے پیچھے میرا بھائی نہیں ہے، آپ لوگ میری کہ میں مظلوم ہوں، میں بول نہیں سکتی، میں 14-15 ہزار میں اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہوں، میں نہ میں کورٹ سے لڑ سکتی ہوں، نہ میں تھانوں میں لڑ سکتی ہوں، اس لیے کہ میں ان بچوں کی کفالت کروں یا ان چیزوں کو میں گلی گلی میں بچوں کو چھپائے پھر رہی ہوں، مجھے آپ لوگوں سے یہی امید ہے انشاءاللہ کہ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا یہ سائیکا کی باتیں آپ نے سنی، وہ انتہائی مظلوم عورت ہے
اور انہوں نے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر داخلہ صاحب ہیں, و جو دیگر لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں, ان سے ان کی یہ اپیل ہے کہ خدا را میری ہیلپ کی جائے. اور یہ جو شخص ہے یہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا, اس کے علاوہ جو میری پہلے بچیاں تھیں ان کو بھی مار پیٹ کا جو ہے نا وہ نشانہ بناتا تھا, جس سے تنگ آ کر ان کی جو ہے شادی کر دی. لیکن اس کے باوجود جو بچے رہ گئے ہیں ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے اور بلا وجہ جو ہے نا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا را مجھے انصاف مہیا کیا جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً وہ جو شخص ہے وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے, اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ میں امن اور سکون کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اسد صاحب سے, کال پہ بات ہو جائے, ان کا موقف بھی آ جائے. السلام علیکم. جی اسد صاحب, آپ کی جو وائف ہیں, دوسری وائف سائقہ, وہ جی 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 وہ ہمارے پاس آئی تھیں, تو ان کا ہم نے انٹرویو کیا ہے. انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا جو بھی باتیں ہیں انہوں نے بتایا, اس طرح تشدد کرتا ہے اور اس طرح معاملات ہیں سارے انہوں نے بتائے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا بھی آن لائن جو اسی کے ساتھ آن لائن آپ کا بھی موقف آ جائے تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جی جی ابھی 3 دن ہوئے ہیں. جی جی فون پہ بھی بات ہوتی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہوتی ہے. جی جی بچے کا مسئلہ تھا, میرے کپڑے تھے وہاں, ان کے گھر میں تھے, یہ کرائے پہ ہے کسی کے گھر. جی جی یہ پھگواڑی رہتی ہے نا, پھگواڑی. جی 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 تو لڑائی جھگڑا ہوتا تو ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا. انکل نے بات کی ہے, انہوں نے کہا, میں نے کہا جی لڑائی جھگڑا ہو یا مار کٹائی ہو تو پھر بندہ بات کر سکتا ہے, جی جی ایسے بندہ بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا اپنے میاں بیوی ہے, ہم ہاسپٹل میں آپ کی نگرانی میں ہے, 2 بجے تک آپ کی نگرانی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو تو گھر میں پتا کر لیتا ہے, بات کر لیتا ہے. جی اور جی صبح یہی بات ہوئی ہے. میں نے کہا کپڑے کدھر ہیں؟ جی جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ کپڑے لے لو. باقی میں نے کہا آپ نے ڈیوٹی پہ نہیں آنا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں آنا. میں نے اچھا کہا بات بندہ سیدھی کر دیتا ہے, میں ہاسپٹل پہنچا ہوں تو 8 بجے ہاسپٹل. میں نے کہا پھر یہ جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے تو بندہ بیٹھ کے بات کر لیتا ہے. میری اتنی ٹینشن ہے, پھوپھو بھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں. جی جی میں نے کہا کوئی اور ٹینشن ہے تو آج تک کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی ٹینشن نہ حل ہوئی ہو. صحیح. بچوں کا مسئلہ ہے, شادی ہو جائے, 2 بیٹیوں کی اللہ کا شکر ہے شادی ہو گئی ہے, ایک کی منگنی ہوئی ہے, تیسرا بچہ میں نے خود ورکشاپ میں چھوڑا ہے. اچھا جی تو اور نگرانی ان بندہ کا نہ کرے, موقف ڈیوٹی یہ کرے, تھا لڑائی کہ جھگڑا کرے. جی جی اسد صاحب, ان کا موقف یہ تھا کہ وہ بلا وجہ ہمیں جو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بچوں کی بھی مارتے ہیں اور شراب کا نشہ وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور نشے میں وہ ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا شراب کا نشہ بھی چھوڑ دیا. کل ان کے جوائی بھی تھے گھر کے, جی دونوں بیٹیوں کے وہ جی بھی تھے, ان کے والد صاحب بھی تھے, ان کے پھوپھو کے گھر والے بھی تھے. 4 بندے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. قبرستان پہ ہے, میرے پاس ہر چیز کا ثبوت بھی ہے. میں صحیح نے اس کو کال کیا, میں نے کہا آپ کہتی ہو کہ بچہ ادھر نہیں ہے, میں صحیح. بچے کو ملنے گیا ہوں. اور بات شاید بھی ہوتی ہے, روز آنا جانا ہے, ہر ہفتے بعد 10 دن بعد اس کا آنا جانا, گھر میں کپڑے دھونا, صفائیاں کرنی, سارا صحیح. کچھ اس کی ڈیوٹی ہے. صحیح. کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو بندہ مار کٹائی کرے تو پھر انکل ہمیں نہیں بول سکتے, یا اس کے جوائی جو ہیں دونوں وہ ہمیں نہیں بول سکتے. صحیح. ٹھیک ہے جی, آپ کا موقف آ گیا.